السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود السلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اب تک کے درس میں ہم نے جو درس گزرا اس درس میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا بیان کیے۔ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ مومنوں اور منافقوں کی صفات بیان کیے ہیں ان آیتوں میں۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 47، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مسلمان میں سے ایک فرقہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، وعدہ کر رہے، فرما برداری زبان سے اقرار کر رہے، ہم نبی اور اللہ کے فرما بردار ہے بول رہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان والے نہیں ہیں بول رہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے زبان سے اظہار کر رہے ہیں لیکن دلوں میں کیا ہے؟ کفر ہے، نافرمانی ہے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے جس کا زبان سے اقرار اور دل سے یقین نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے۔ یعنی زبان سے اظہار کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، لیکن دل میں اسلام سے نفرت، نبی سے نفرت، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نافرمانی، یہ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، یہ منافق ہے۔ منافق کی نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے اور بول رہے کہ صرف زبان سے اظہار کے باوجود ان کے اندر ایمان کی نفی ہے۔ زبان سے اظہار کر رہے لیکن ایمان سے نفی ہے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جان رہے۔ زبان سے اظہار کر کے سامنے آپ نبی کو یقین دلا رہے، لیکن دل میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہی بات اللہ بول رہے کہ وہ زبان سے اظہار تو کر لے رہے لیکن ایمان والے نہیں ہیں، وہ حقیقی میں ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے، دیکھو جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے جھگڑے چھڑا دیں تو پھر ان کی ایک جماعت منہ موڑ لیتی ہے، منہ موڑنے والوں میں ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا کہ اگر ان میں جھگڑا ہو گیا، کوئی فیصلہ ہونا تھا، کوئی پراپرٹی کا ہو یا پھر کسی جھگڑے کا ہو، کوئی بھی معاملے کا اگر فیصلہ ہے تو وہ کیا کرتے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے جھگڑے کو لے کر نہیں آتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ منہ موڑ لیتے تھے، دوسری طرف چلے جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو کیا ہوتا تھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو یہاں پر حق کا فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف آئیں گے تو یہاں پر حق کا، جس کا حق ہے وہ ان کو، جب وہ حق پہ نہیں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ جاتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا یہ جو عدالت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے، اس عدالت میں سچ کا، حق کا فیصلہ ہوگا۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ ہاں اگر آگے اللہ تعالیٰ بول رہے، دیکھو ہاں اگر انہیں کوئی حق پہنچنا ہو تو مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے۔ یعنی کیا تھے یہ لوگ؟ اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ نبی اپن حق پہ ہے، اب دیکھو انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے، کوئی چیز کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی چیز کا فیصلہ وہ چاہتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے دل میں کہ میں حق پر ہوں یا میں ناحق ظلم کر رہی ہوں۔ تو جب انسان حق پر ہوتا تھا، جب وہ لوگ ان کو یہ بات معلوم ہوتی کہ وہ حق پر ہے تو کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوری جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف فوری پلٹتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین تھا یہاں پر حق کا فیصلہ ہوتا، تو فوری وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہم مطیع و فرما بردار ہیں، ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں،
تو اپنا مقدمہ، اپنا جو فیصلہ ہے وہ حق کی طرف ان کو یقین، کیونکہ حق پہ رہتے تھے تو ان کو معلوم ہوتا کہ حق کا ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے ہیں، تو پھر کیا کرتے؟ ان کی طرف پلٹتے۔ اور جب یہ معلوم ہوتا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، تو جب کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اور نبی کی طرف نہیں پلٹتے۔ یہ منافقوں کی عادت ہوتی تھی۔ تو اب ان آیتوں سے ہم اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ اس آیت، یہ دو تین آیتوں کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھنا ہے، کیا ہمارے اندر ایسی صفات نہیں ہے؟ کیا ہم زبان سے اقرار اسلام کا، ایمان کا کر رہے ہیں؟ کیا دلی دل میں ایمان اور اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت ہے؟ ہاں صرف محبت ہے، زبان سے اقرار، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، تو کیا نبی کے فیصلوں پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ نبی کی سنتوں کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنا اپنا احتساب یہاں کرنا ہے۔ دیکھیے قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے ہے۔ یہ آیتیں قرآن کی اللہ تعالیٰ نے فلاں قصے، کہانیاں بتانے کے لیے نہیں بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ آیت سنا رہے تو اسی لیے سنا رہے کہ کیا تمہارے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہے، چیک کر لو، اگر ہے تو فوری توبہ کرو اور اللہ کی طرف پلٹو۔ یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ دیکھو کہیں تمہارے اندر کوئی منافقانہ صفت تو نہیں ہے، زبان سے اقرار تو کر لے رہے کہ دلی دل میں تم اللہ تعالیٰ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تو نہیں کر رہے؟ کون کہے گا؟ بولتے کیا میں نبی سے نفرت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتی ہوں؟ کوئی نہیں بولے گا، لیکن کیا وہ عمل کر رہے ہیں، وہ ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے؟ جیسے کہ پردہ کر رہے ہیں، ویسے پردہ کر رہے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کہا ہے؟ کیا ہم اپنے اولاد کے ساتھ انصاف، کیا ہم شوہر اور گھر والے رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق ویسے ہی ادا کریں؟ لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات، ہمارا کاروبار، ہمارا لین دین، کیا ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے؟ دیکھنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر فوری اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنا ہے، فوری اللہ کی طرف پلٹنا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہے لیکن دل سے ایمان نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بولے کہ یہی لوگ منافق ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر منافقانہ صفت تو نہیں پیدا ہو گئی۔ اور دیکھیے یہ بہت ضروری ہے، جھگڑے کی بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے یہ ہمارے لیے بڑی اگزامپل ہے۔ دیکھیے کوئی چیز ہوتی ہے، ہمارا آج مسلمانوں کے اندر بہت یہ حالت دیکھی جا رہی ہے کہ مسلمان کیا ہے معلوم ہے؟ کوئی چیز اگر اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں پسند ہے تو ارے کوئی چیز دین کی پسند نہیں آ رہی، بھائی کوئی چیز آپ کو عمل نہیں کرنا ہے تو کیا کیا اس کی مثال کہتے ہیں؟ ارے معاشرہ ہے بھائی، دنیا ہے، سب کو لے کر چلنا ہے، معاشرے میں رہنے کے بعد کچھ چیزوں کا کمپرومائز کرنا پڑتا، فلان فلان کہہ کر کیا کرتے؟ اس حکم سے بچنے کی کوشش کرتے۔ ہاں اگر جہاں پر دین سے اپنے کو فائدہ دکھ رہا، دین کا کوئی حکم ہے جس سے اپنے آپ کو ہم ڈھال بنا سکتے، دین کو اپنے آپ کو ہم بچ سکتے اس چیز سے، کوئی بھی عمل سے، لوگوں کے گرفت سے اگر ہم بچ سکتے تو ہم وہاں پر دین کو ڈھال بناتے۔ نہیں 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 نہیں، یہ اللہ اور اس کا رسول کا حکم ہے بھائی، ہم کیسا یہ کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق میں یہ کام کری، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میک اپ، ہاں بھائی میک اپ کر سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے شوہر کے سامنے بنو سورو، تو اس واسطے کری، لیکن وہ میک اپ کر کے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ پارٹیوں میں جا رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، ڈھال دین کو بنا رہے۔ تو ایسے یہی بات ہو رہی، یعنی مومن، یعنی حق بات اگر اپنے کو دکھ رہی، پسند آ رہا، دین کی لے لیں گے، اگر جہاں پسند نہیں آ رہا تو دنیا کی طرف جائیں گے۔ یہ انسانوں کی مثال ہو گئی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں افی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ بول رہے کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا ام یخافون، اللہ تعالیٰ بول رہے کیا یہ لوگ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کی حق تلفی کریں؟ یعنی یہ لوگ جو فیصلے کی طرف جو نہیں آ رہے، کیا کر رہے؟ اگر فیصلہ
ان کے حق میں نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آ رہے، ہاں ان کی طرف حق میں ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ بول رہے، کیا وہ لوگوں کو شک ہے اللہ اور اس کے رسول ان کے حق تلفی کریں گے؟ کیا ان کے حق میں کچھ کمی پیشی کریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں، بڑے ظالم ہیں. بل اولئک هم الظالمون، اللہ تعالیٰ بول رہے بلکہ یہی لوگ بڑے ظالم ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف، جب فیصلہ ان کے خلاف ہونے کا امکان ہے تو یہ اعراض اور روگردانی کر رہے، اور جب ان کے حق میں ہو رہا تو آ رہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کفر اور نفاق ہے، اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بھی شک ہے، اور انہیں یہ بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور ان کے رسول ان پر ظلم کریں گے. بلکہ وہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان رہے نا، وہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے. آج ہم بھی دیکھنا، اگر ہمارا زندگی کا جو گزر بسر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہے، وہ چیز ہم لے رہے ہیں جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، وہ چیز ہم نہیں لے رہے ہیں جو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے. جیسے کہ شادی بیاہ میں رواج جو چل رہا ہے، ارے شادی ہے بھئی، رشتہ دار ہے بھئی، لے کر چلنا پڑتا سب کو، تھوڑا ہماری خوشیاں ہیں، بیکار کی رسم و رواج ہم جو کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہم کو اچھا دکھ رہا تو ہم کیا کر رہے؟ دین کو لے رہے. نہیں بھائی نہیں، ہم دین کے اوپر عمل کرتے. جو ہم کو اچھا نہیں دکھ رہا دنیا والوں کو بھی لے کر چلنا. بھائی رشتہ داریاں کاٹ تو نہیں سکتے، اللہ جو بولے نا رشتہ داری نہیں کاٹنا. تو یہ کیا کر رہے؟ آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے. کچھ ہوا لے رہے، کچھ نہیں ہوا نہیں لے رہے. اللہ بول رہے کہ تم خود پر ظلم کر رہے ہو. آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے انما کان قول المؤمنین، کہ ایمان والوں، یہاں پر منافقوں کی صفت اللہ تعالیٰ بتائے، اب یہاں پر مومنوں کی صفت اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کا قول یہ ہے کہ جب انہیں اس کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایمان والوں کا یہ بات ہے، ان کا قول یہ ہے کہ مومنوں کا قول یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی طرف، اس کے حکم کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم نے سنا اور مان لیا. یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہے تم کو پسند آئے یا نہیں آئے، تم کو عمل کرنا ہے. یہ لوگ مومن ہیں. میں پردہ کر رہی ہوں، ہاں میں مومن ہوں، مومنہ ہوں، میں پردہ کر رہی ہوں، لیکن میری فطرت کیا ہے؟ نہیں بھائی میرے کو چہرے پہ پردہ کرے تو بے چینی ہوتی، وحشت ہوتی، تو میں پردہ نہیں کر سکتی. تو یہ کیسے مومنانہ صفت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ بولے کہ اب جلباب اوڑو تو کیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پردے کا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے حکم دیا ہے. تو کیا کر رہے ہم کیا کر رہے؟ نہیں بھائی میرے کو، ہاں عمل کر رہا ہوں میں جتنا میرے کو ہونا ہے، یعنی میں اپنے جسم کو ڈھانپ رہی ہوں، سر کو ڈھانپ رہی ہوں، لیکن میں چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی کیونکہ مجھے وحشت ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں. یہ مومنانہ صفت نہیں ہے. سمعنا واطعنا، میں نے سنا اور اطاعت کی. ہاں مجھے حکم ملا ہے سر سے لے کر پاؤں تک مجھے عمل کرنا ہے تو مجھے عمل کرنا ہے، مجھے پردہ کرنا ہے. یہ مومنانہ صفت ہے. میں ایک پردے کی مثال دیتے ہوئے آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں آیت کو. تو دیکھیے کہ ایسے کون سے عمل ہے جو میں دین کا تھوڑا لے رہی ہوں جو چھوڑ رہی ہوں. لیکن مومنانہ صفت کیا ہے؟ سن لیے، چاہے آپ کو پسند آئے، آپ کی طبیعت اس میں ساتھ دے یا نہ دے، لیکن مومنانہ صفت عمل کرنا ہے. اور اللہ بولے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی خوش دلی سے یہ جو قبول کرتے ہیں اور جو اطاعت کرتے ہیں اور دل میں اللہ تعالیٰ کا جو ڈر رکھتے ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہونے والے ہیں. اور آگے کی آیت میں، آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہ بہت ہی جامع آیت ہے، سورہ نور کی یہ بہت ہی جامع آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسلام کا پورا نقشہ اس آیت میں فرمایا گیا. اسلام کا نقشہ ہے. دیکھیے کیا بول رہے اللہ تعالیٰ،
اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، یطیع اللہ رسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ یخش اللہ، اور ڈرتے ہیں. کس چیز پر ڈرتے ہیں؟ پرانے جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہم گناہ پاسٹ میں ہمارے کیے ہیں، ان گناہوں پر ڈر، شرمندگی کہ اللہ تعالیٰ کہیں ان گناہوں کی وجہ سے مجھے پکڑ نہ لے. پرانی چیزوں پر ڈرتے ہیں. وَيَتَّقِ اللَّهَ، اور کیا؟ اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے ہیں. آگے آگے فیوچر کی بات، آگے اگر ہم سے نافرمانی ہو گئی کیسا ہوگا؟ آگے کا فیوچر کا ہمارا زندگی کیسی ہوگی؟ جو انسان ہمیشہ اس چیز کی فکر کرتا ہے، پچھلی دنوں میں مجھ سے جو غلطیاں کوتاہیاں، جو اللہ تعالیٰ کو میں نے ناراض کیا ہے، وہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد معاملے میں میرا زندگی کا، میرا آگے کا کیا ہوگا؟ آگے کی زندگی میں کہیں مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے. جو یہ فکر میں زندگی گزارتا نا، اللہ تعالیٰ بول رہے خوف الہی میں جو زندگی گزارتا نا، اللہ تعالیٰ کی خشیت میں جو زندگی گزارتا، اور اطاعت میں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتا نا، اللہ تعالیٰ بول رہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں. یعنی نجات، جس کو نجات ملے گی، سکون کی زندگی وہ گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. چاہے آپ کا مزاج، آپ کی زندگی، آپ کا معاشرہ آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن آپ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ لوگ. اور جو ڈرتے ہیں، کون ڈرتے؟ پچھلے گناہوں، پچھلی زندگی میں ہم نے جو عمل کیے ان کے مطابق ڈرنا، اور آگے کی زندگی میں کہیں مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس کی فکر میں زندگی گزارنا. یہی لوگ نجات پانے والے ہیں. یہ بہت ہی بہترین آیت ہے. آج کا درس ہمارا یہی ختم ہوتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں سمعنا واطعنا پر زندگی گزارنے والا بنائے، مومنوں میں سے ہمارا شمار فرمائے، منافقوں میں ہمیں نہ بنائے. ہمارے دلوں میں اگر نفاق پیدا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں سے نفاق کو ختم کرے. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق ہماری زندگی کے پرابلمز کا راستہ نکالنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.